أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ یہ باب ہے یقین اور توکل کے بارے میں، اور اس میں باب کے پہلے حصے میں آیات مطہرات لائی گئی ہیں جو توکل اور یقین پر ہیں، اور اس میں 2 آیات ہم بیان کر چکے ہیں۔ تیسری آیت امام صاحب لے کر آئے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور تم بھروسہ رکھو اس ذات پر جو زندہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ اس پر کیا بھروسہ کرنا کہ جو زندہ نہیں رہ سکتا، جس کو موت آ جاتی ہے، جو انسان ہے اور وہ فوت ہو گیا، انسان ہے یا اور بھی زیرو کوئی چیز ہے، وہ خود مر گئی ہے، اور جو خود اپنی زندگی قائم نہیں کر سکتا، جو خود مرنے والا ہے، خود مٹی ہونے والا ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہو؟ بھلا اس پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ اس پر بھروسہ کرو جو زندہ خدا ہے تمہارا اور جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ایسے ہی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ صرف اور صرف اپنے اللہ پر رکھیں، اور خصوصاً وہ چیزیں جو ما فوق الاسباب اور ما فوق الفطرت ہیں، ان چیزوں کا بھروسہ تو کسی اور سے رکھنا ویسے ہی شرک ہے۔ ما فوق الاسباب اور ما فوق الفطرت سے مطلب وہ چیزیں جو انسانوں اور مخلوق کے سبب میں نہیں، ان کی استطاعت میں نہیں، مثلا رزق دینا یہ مخلوق کے سبب میں نہیں ہے، اور اس طریقے سے شفا دینا یہ مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ ایک وہ چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں، مجھے آپ کہیں کہ یہ لکڑی پکڑا دیں تو یہ میں آپ کو پکڑا دوں، تو یہ میرے سبب میں، میرے اختیار میں ہے، میں کر سکتا ہوں۔ اس چیز کی ہیلپ لینا ایک دوسرے سے اور اس کا امید رکھنا کسی سے کہ میں یہ کام اس سے کروا لوں گا یا میں اس کو کہہ دوں گا، یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ہے انسانوں اور مخلوق کے بس سے باہر بات ہے، وہ ما فوق الاسباب اس کو کہتے ہیں، یعنی اسباب سے اوپر، انسان کی فطرت سے اوپر جو چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کا توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ سے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے رکھتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا، تو یہ توحید ہے۔ توکل کس پر؟ اللہ پر۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں، حتیٰ کہ ایمان والوں کی تربیت اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے کہ میدان جنگ میں اور غزوہ حنین کے موقع پر جب فتح مکہ ہو گیا تھا نا، فتح مکہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 کا لشکر، اور پھر اس وقت بھی لوگوں کو یہ مسلمان ہوئے اس موقع پر بھی، اور وہاں کے مکہ کے لوگ بھی ساتھ مل گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حنین کے لوگ جو ہے نا وہ بھی تیاری کر رہے ہیں اور وہ بھی جو ہے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا بھی کام جو ہے نا وہ تمام کرتے ہی چلیں، یہاں سے بھی ہوتے ہی چلیں، مدینہ سے واپس کیا آنا ہے، ابھی یہ بھی کام کرتے چلتے ہیں۔ تو جب ادھر کو گئے نا تو ایمان والوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ جب ہم بدر میں 313 تھے تو وہ سامنے 1000 تھے تو ٹک نہیں سکے، احد میں ہم اتنے تھے وہ اتنے تھے، تو ہم تھوڑے تھے تو پھر ہمارا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکے، اب تو ہم ویسے ہی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب یہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ذہن میں یہ سوچ آئی ہے، تھوڑا سا خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مدد تھوڑی سی پیچھے کر کے نا دکھایا۔ وہ کیا ہوا؟ پھر یک بارگی ایسا حملہ ہوا کافروں کی طرف سے کہ تیروں کی برسات ہو گئی، بچھاڑ ہو گئی، تتر بتر ہو گئے، ایمان والے ادھر ادھر، کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کدھر جانا ہے، یہ نہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ جانا کدھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اکیلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہی دلیرانہ اور بہادرانہ طور پر وہ جدھر سے تیر آ رہے تھے نا ادھر کو بڑھ رہے تھے، جدھر سے تیر آ رہے تھے نا ادھر کو بڑھ رہے تھے، باقی
تقریباً سب ہی جو نا یعنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرنا ہے جنگ میں. یہ نہیں کہ بزدلی دکھائی انہوں نے, صحابہ نے بڑے بہادری دکھائی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب ادھر سے جاؤں ادھر سے جاؤں ادھر سے جاؤں, یعنی کیا کرنا ہے, کدھر سے بچ کے آ کے ان پر حملہ کرنا ہے, تو سمجھ ہی نہیں آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آگے جا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں انا نبی اللہ کذب, میں اللہ کا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں سرداروں کا بیٹا ہوں, میں بہادر ہوں. تو آپ یہ رجزیہ الفاظ بولتے جا رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف یہ خیال ہی آیا تھا کہ جب ہم 313 تھے تو یہ ہمارے سامنے ٹکے نہیں تھے, تو اب تو ہم ہیں ہی بہت زیادہ, اتنے زیادہ لوگ ہیں تو ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ یک بارگی ان کے اوپر حملہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر نا تھوڑی سی اونگ طاری کی, اونگ ایسے اونگ سی آئی, اس اونگ سے جو ہے نا وہ یہ ہرے بھرے ہو گئے, فریش ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد آئی اور پھر جو ہے مسلمانوں نے ان کے اوپر فتح پائی, غزوہ حنین کو جیتا. تو کیا مطلب یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اپنے اسباب پر بھی ہم نے توکل نہیں کرنا, بھروسہ نہیں کرنا کہ ہم اتنے لوگ ہیں تو ہم ان کو نمٹ لیں گے, ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹمی پاور ہے ہم یہ کر لیں گے, ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں ہم یہ کر لیں گے, ہماری اتنی فوج ہے ہم یہ نہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود توکل رکھنا ہے, بھروسہ رکھنا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بات ہے. پیسے جیب میں ہونا, انسان کے پیسے جیب میں ہوں اور انسان نے چیز لینی ہو تو وہ یہ نہ کرے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو میں اب لے لوں گا. مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھروسہ اپنے رب پر رکھے اور اپنے رب سے کہے کہ یا اللہ پاک لینے جا رہا ہوں, اچھی چیز تو دے دے, لینے جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا میرے لیے بہتر کیا ہے, تو مجھے دے دے, مجھے تو ہی دیتا ہے, میں تیرے دینے سے دے رہا ہوں. تو یہ ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. اگلی تربیت یہ ہے کہ جب تم عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو. اب اس آیت میں کیا ہے, اس آیت میں ایک تربیت ہے, بہت بڑی کام کی بات ہے کہ کئی بار ہم ایک کام شروع کر لیتے ہیں لیکن کام شروع کرنے کے بعد پھر ہمیں آتا ہے پتہ نہیں کروں کہ نہ کروں, پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, بس ہمیں کم شروع کر لیا ہے, بس ہمیں ان کم پڑھ لیا ہے تو ان کی کرنا, یعنی اس طرح کا نہیں. پھر انہیں فیضا عزم تھا, جب آپ ایک کام کا عزم کر لیں, جب ایک کام آپ شروع کر لیں تو پھر آپ اللہ پر بھروسہ کریں, پھر آگے چلیں. یہ بات سمجھیں, بڑے چھوٹے سمجھدار پڑھے لکھے نہ پڑھے لکھے سارے سمجھ لیں اس بات کو, یہ بڑی پتہ کی بات ہے. یعنی قوت ارادی جو ہے نا یہ بہت بڑی ایک چیز ہے. کئی لوگ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے, ان سے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پاتا کہ کروں کہ نہ کروں, کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. آج کل لوگ بڑی بڑی پیمنٹ کر کے نا لوگوں سے موٹیویشن لیتے ہیں, لوگوں سے جو نا صلاح مشورہ لیتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگوں سے صلاح مشورہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ مومنوں کو تربیت کیا دی گئی ہے؟ پتہ کی بات یہ ہے کہ آپ سمپل جو کام آپ نے کرنا ہے, آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, آپ استخارہ کریں, اپنے رب سے مشورہ کریں, کام کی طرف چل پڑیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کام ایک شروع کر دیا ہے تو پھر آپ جاری رکھیں, پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں, پھر نہ درمیان میں سوچیں. گیدڑ کی طرح, گیدڑ پتہ ہے کیوں مارا جاتا ہے؟ گیدڑ اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ بڑا تیز بھاگتا ہے. ویسے وہ تھوڑا سا آگے بھاگ کے نا جب اس نے مڑ کے دیکھنا ہوتا ہے نا پیچھے میرے جو مارنے والا ابھی آ رہا ہے, یعنی وہ پہلے رکتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے. حالانکہ بھجدا ہی اگر ویکھ لوے نا تو کوئی ٹینشن نہیں, یعنی دوڑتا ہی اگر پیچھے نظر مار لے اور دوڑتا رہے تو وہ نکل جائے. لیکن گیدڑ مرتا تب ہے کہ وہ بھاگتا ہے اور جب مڑ کے دیکھنا ہوتا ہے نا وہ ٹھہرتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے, اتنی دیر میں جو جس نے اس کو مارنا ہے وہ اوپر سر پہ آ جاتا ہے. تو گیدڑ کی طرح مڑ کے نہ دیکھیں, جو کام شروع کر لیا ہے نا اس کو کریں, آگے کرتے جائیں. اللہ پر بھروسہ رکھیں. تربیت, بھروسہ اللہ پر رکھیں, اللہ ٹھیک کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے خیر مانگتے جائیں, دعائیں کرتے جائیں اور صحیح جو کام ہے نا وہ کرتے جائیں اور آگے چلتے جائیں. آگے پیچھے مڑ کے گیدڑ کی طرح نہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اللہ پر بھروسہ رکھیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ ایک کام کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. ایک ڈگری شروع کر لی ہے, ایک پروگرام شروع کر لیا ہے, ایک کام شروع کر لیا ہے, ایک مکان بنانا شروع کر لیا ہے, پینٹ کرنا شروع کر دیا ہے, فیکٹری بنانا شروع کر دی ہے. جو آپ کے کام ہے نا جب آپ نے شروع کر دیے ہیں پھر جڑ جاؤ, پھر مڑ کے پیچھے نہ دیکھو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.